مرگی جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، مریض کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ آتی ہے، زبان کٹ جاتی ہے اور پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ دوائیاں 3 سال بعد بند ہو جاتی ہیں۔ جب مریض ہوش میں آتا ہے تو عمومی طور پر اسے قطعی طور پر یاد نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے ریسکیو کیا، کس نے سنبھالا۔ 100 مریضوں کو مرگی کا پرابلم ہے تو 100 میں سے صرف 2 یا 3% یا 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جو مرگی کا علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ مرگی کا دورہ کیا یہ جادو آسیب ہے یا پھر لوگوں کی متس ہیں؟ اس کے افراد جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کا علاج ممکن ہے یا ناممکن؟ ساری تفصیلات آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف اور آج اس وقت میں ڈاکٹر عدنان اسلم کے پاس موجود ہیں جو سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں HOD ہیں نیورو سائنسز کے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ علاج کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، مجھے بتائیے گا یہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ انگنت درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آپ کا بہت شکریہ، سٹی 42 کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ مرگی یا ایپیلیپسی یا جھٹکے دورے کی بیماری ایک بہت عام دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیل شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ مقدار سے برقیاتی اخراج ہوتا ہے، الیکٹریکل ڈسچارج ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مریض کے جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہے۔ مریض کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ آتی ہے، زبان کٹ جاتی ہے اور پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ یہ تو مرگی کی سب سے عام قسم ہے جس کو جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی بولتے ہیں۔ پوری دنیا میں 50 ملین لوگ مرگی کا شکار ہیں اور ہر سال ان میں 25 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں 25 لاکھ لوگ مرگی کا شکار ہیں اور ان میں بھی ایکچول ڈیٹا بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا کی بات کریں اور پاکستان کے تناسب کی بات کریں کہ دنیا کے جو پوری دنیا میں مرگی کے مریض ہیں ان میں سے 10% لوگ پاکستان میں مرگی کے موجود ہیں اور اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھپاتے ہیں؟ جیسے آپ نے فیکٹس بتائے ہیں یہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ 70% لوگ اگر بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے تو علاج کیسے ممکن ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ توہمات اور بہت زیادہ فالس کانسیپٹس ہیں جو مرگی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کہ مرگی جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے۔ یہ دماغی بیماری نہیں ہے، اس کے لیے وہ اسپرچول ہیلرز کے پاس، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور دم درود کرواتے ہیں، جبکہ یہ ایک دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے۔ 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں 3 سال بعد بند ہو جاتی ہیں۔ دوائیاں ان کی ساری عمر جاری رہتی ہیں جو دوائی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ قطعی طور پر جادو نہیں، ٹونا نہیں، آسیب نہیں، دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا میں نے جواب دے دیا کہ مریض 3 سال اگر صحیح دوائی استعمال کرے گا تو وہ اس کی دوائیاں بند ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پانی کی چمک سے اور آگ کی چمک سے ہوتی ہے تو میں آئی ول ٹیک دا اپرچونیٹی ٹو ٹیل کہ یہ قطعی طور پر نہ پانی کی چمک سے ہوتی ہے، نہ آگ کی چمک سے ہوتی ہے، نہ یہ موزہ سنگھانے سے یا جوتا سنگھانے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جوتا سنگھانے سے مرگی ٹھیک ہوتی ہے اور مرگی کا مریض شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا کہ یہ شادی، مرگی کا مریض نہ صرف شادی کر سکتا ہے بلکہ بچے پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام جو دوسرا انڈیویجول کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے بڑی ایک روشن مثال عبدالستار ایدھی صاحب کی ہے جو کہ ایپیلیپٹک تھے اور ایپیلیپسی کی دوائیاں لے رہے تھے، لیکن ہم میں سے زیادہ بھرپور زندگی انہوں نے گزاری اور اس ایپیلیپسی کے ساتھ گزاری۔ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے کہ مرگی کا مریض شادی نہیں کر سکتا۔ مرگی کا مریض شادی کر سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور یہ مرگی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ کنٹیجیس بیماری نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتی، یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے۔ اس کو چھپائیے نہیں، علاج کرائیے، مرگی قابل علاج ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا کوئی مریض ہے یا وہ خود ایسا مریض ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا اس کو کوئی دورہ پڑتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو اس کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب مرگی ہوتی ہے تو وہ جیسے دندل پڑ جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے دندل پڑ جاتا ہے،
تو وہ دندل پڑنے کی صورت میں فوری طور پہ کیا کرتے ہیں کہ مریض کا منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالکل بھی قطعی طور پر مریض کا منہ کھولنے کی کوشش نہ کریں اور اس کے چمچ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس کا منہ فورسبلی کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، فورسفلی کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بالکل نہ کریں. اس سے مریض کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں. یہ کیفیت 1 سے 2 منٹ تک رہتی ہے اور اس کے بعد خود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ نہ جوتا سنگھانے سے ٹھیک ہونی ہے، نہ اس کا منہ کھول کر اسے پانی پلانے سے ٹھیک ہونی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ مال میں دیکھیں، کسی بیزی پلیس میں دیکھیں، کسی سڑک پہ دیکھیں کہ مرگی کا مریض اسے جھٹکا لگ رہا ہے تو فوری طور پر اسے کروٹ دے دیں. اگر اس کے منہ سے کوئی جھاگ وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو صاف کریں. اور اگر شکر آپ کے پاس موجود ہے یا گھر میں آپ ہیں اور آپ کے خدا نخواستہ بچے کو مرگی ہے تو گھر میں شکر رکھیں جس سے آپ شک کر سکتے ہیں اور اس کی لعاب کو نکالیں. لیکن آپ نے منہ میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، پانی ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی. اگر اس نے کوئی شرٹ یا کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے تو ٹائی کھول دیں، بٹن کے اوپر والے شرٹ کھول دیں، اسے کروٹ دے دیں. یہ ایک کیفیت ہے جو 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ رہتی ہے، اس کے بعد آٹومیٹیکلی سیٹل ہو جاتی ہے اور مریض کا جسم نرم ہو جاتا ہے. جب مریض کا جسم نرم ہو جاتا ہے تو وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے. جب مریض ہوش میں آتا ہے تو عمومی طور پر اسے قطعی طور پر یاد نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے ریسکیو کیا، کس نے سنبھالا. یہ ایک جینون فٹ کی علامت ہے اور اس میں مریض اگر ہمیں کس صورت میں فوراً ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے. اگر مریض ابھی ہوش میں نہیں آیا، ایک جھٹکا ہو گیا اور ابھی ہوش میں نہیں آیا اور پھر دوبارہ اس کا جسم سخت ہو گیا اور اس کو جھٹکے پڑنے شروع ہو گئے تو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی لے کے جائیں. پنجاب میں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن اور گورنمنٹ آف پنجاب لیڈ بائی مریم نواز صاحبہ مرگی کی ادویات ہسپتالوں میں اویلیبل ہیں اور وافر مقدار میں اویلیبل ہیں. یہ مرگی کی ادویات جب آپ لیں گے اور ریگولر طریقے سے لیں گے، باقاعدگی کے ساتھ لیں گے تو آپ مرگی سے ہونے والی قباحتوں سے بھی بچ سکتے ہیں، پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو مرگی کی دوائیاں اویلیبل ہیں، بالکل اویلیبل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ علاج کروا بھی رہتے ہیں، دوائی بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کئی سال تک ان کی مرگی کا جو مسئلہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ کس طرح کیا وہ غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے؟ اس کے ماہر جو اگر میں نٹ شیل اس کے بیک گراؤنڈ میں بتاؤں تو اس مرگی کا جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ نیورو فزیشین ہے یا نیورولوجسٹ ہے. نیورو فزیشین ہے یا نیورولوجسٹ ہے، قطعی طور پر نیورو سرجن نہیں ہے، قطعی طور پر سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہے. یہ نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین کو دکھانا چاہیے. اب اگر دوائی کا انتخاب ٹھیک نہیں یا دوائی کی ڈوز ہم ٹھیک نہیں دے رہے یا ایسے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جا رہے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ ایپیلیپسی مینجمنٹ میں نہیں ہے تو ان کو پھر پرابلم یہ ہوگا آبویسلی کہ دوائیاں جو ہیں اس طرح کی دی جائیں گی جن کی ڈوز ٹھیک نہیں ہوگی یا دوائی کی مقدار ٹھیک نہیں ہوگی یا دوائی کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ پھر ان مریضوں کو دوائی کھاتے ہوئے بھی جھٹکا لگتا ہے. تو اس کا ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک نیورولوجسٹ ہے یا نیورو فزیشین ہے. تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کی دوائی کی ڈوز ایڈجسٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے دوائی کس طرح لینی ہے. اور اگر آپ دوائی اس طرح لیں جیسے آپ کو ماہر نیورولوجسٹ بتاتا ہے تو 70% لوگوں میں آپ کے فٹس نہ صرف کنٹرول ہو جاتے ہیں بلکہ 3 سال بعد دوائی بند کرنے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اب ادویات کا جو ہے وہ ریگولر استعمال نہیں کرتے یا معاملات دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ لوگ چھپاتے کیوں ہیں اور یہ فیکٹس کیا کہتے ہیں؟ کس ایریا کے لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں؟ مطلب کہ اگر کسی کو ہو ہی گیا ہے تو وہ علاج کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جی یہ دیکھا گیا ہے، ایک اسٹڈی پاکستان میں ہوئی جس نے یہ دیکھا کہ رورل ایریاز جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اگر ان میں سے 100 مریضوں کو مرگی کا پرابلم ہے تو 100 میں سے صرف 2 یا 3% یا 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جو مرگی کا علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ادروائز 97 to 98% لوگ 98% لوگ اس کو چھپا جاتے ہیں اور جو توہمات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو وہ فیملی اپنے آپ کو ہینڈی کیپڈ فیل کرتی ہے اور پریشان ہوتی ہے اور چھپاتی ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پرابلم ہوگا. سو یہ تو دیہی علاقے کی بات ہے. اور ایون جو اربن ایریاز ہیں، اگر ہم لاہور جیسے شہر کی بات کریں، بڑے میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کریں تو میٹروپولیٹن سٹیز میں بھی 20 سے 23% لوگ ایسے ہیں جو علاج کراتے ہیں، باقی لوگ اس کو چھپا جاتے ہیں.
تو میرا آج کے قومی یوم مرگی کے موقع پر پیغام یہ ہے کہ مرگی چھپائیے نہیں، علاج کرائیے، مرگی قابل علاج ہے، اور 70% لوگ، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں 3 سال بعد بند ہو جاتی ہیں۔ یہ قطعی طور پر جادو ٹونا اسیب نہیں، یہ قطعی طور پر پانی کی چمک سے نہیں ہے، آگ کی چمک سے نہیں ہے، یہ قطعی طور پر جوتا سنگھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ قطعی طور پر ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتی، یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے۔ سو مرگی چھپائیے نہیں، علاج کرائیے، مرگی قابل علاج ہے، قابل علاج ہے۔ سر لاسٹ جو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو وہ کہاں پہ جا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا تو ہے کہ ہسپتالوں میں موجود ہے، اسپیشلی کہاں پہ، کس ہسپتال میں جائے وہ؟ جی، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا وہ ممتاز ادارہ ہے کہ جہاں یہ ادویات بھی مرگی کی موجود ہیں اور یہاں ماہر نیورولوجسٹ بھی موجود ہیں۔ بائی ڈیفالٹ جس بھی سرکاری ہاسپٹل میں نیورو فزیشین یا نیورولوجسٹ موجود ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی موجود ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، اور یہ تقریباً سارے ہی بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے انڈر ایسے ہیں جہاں نیورو فزیشنز موجود ہیں۔ سو آپ وہاں جائیے، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کے جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے جو ادارے ہیں، جیسے سروسز ہے، میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، پنز ہے، نشتر ہاسپٹل ہے، بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل ہے، راولپنڈی میں مختلف ہاسپٹلز ہیں۔ تو یہ ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں مرگی کی ادویات بھی موجود ہیں اور آپ کو نیورو فزیشنز بھی وہاں ملیں گے جو کہ اس مرض کے ماہر ڈاکٹر ماہر بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر بتائیے گا کہ کس طرح، کہاں پہ جانا ہے سب سے پہلے؟ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سمز سروسز ہاسپٹل لاہور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا انڈر دا لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ، سی ایم صاحبہ، یہ وہ منفرد ادارہ ہے کہ جہاں مرگی کے لیے ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز موجود ہے، جہاں ہمارے پاس ماہر نیورولوجسٹ موجود ہیں جو کہ مرگی کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر ہیں اور وہ اس کے لیے ریکمینڈڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں۔ اور سروسز ہاسپٹل لاہور میں مرگی کی ادویات بھی اویلیبل ہیں۔ یہ مرگی کی ادویات بالکل فری آف کاسٹ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں ان کے وی این کے مطابق موجود ہیں، اور مریض یہاں آ سکتے ہیں، اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں تو مجھے یہ آئی ول اپریشیٹ کہ اگر آپ بہاولپور میں ہیں، اگر آپ رحیم یار خان میں ہیں، اگر آپ ملتان میں ہیں، نارووال میں ہیں، پنڈی میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، تو آپ کے یہ سارے شہر ایسے ہیں جہاں ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی موجود ہیں۔ ہمارے لاہور میں 5 ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی موجود ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں، میو ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل، پنز ہاسپٹل، لاہور جنرل ہاسپٹل۔ تو یہ ادارے موجود ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں اور جا کر آپ جو ہے وہ مرگی کا علاج کرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے ادارے میں جہاں نیورو فزیشین موجود ہیں، نیورولوجسٹ موجود ہیں، کیونکہ اس کے ماہر ڈاکٹر نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین ہیں۔ بالکل جی، آپ نے جانا کہ مرگی اب لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے، نہ ہی کوئی جادو ٹونا ہے، نہ ہی کوئی ایسا آسیب ہے جس کی وجہ سے یہ جو مرض ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا علاج ہے اور آپ پراپر علاج کروائیں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اور جس طرح سے، جس ترتیب سے، جس احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ بتاتے ہیں اس طرح کریں تو آپ کا یہ مرض جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔